آج میں آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ اردو 2014 جون کا پیپر تھرڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اپبھرنش کی اصل پراکرت ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ملا وجہی نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ شعر ہے، بتانا ہے کس کا شعر ہے کہ ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو وہ لائے دلہن بنائے ہوئے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شوکت علی خان فانی بدایونی کا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نصرتی نے مثنوی گلشن عشق کس کے تحریک پر لکھی؟ تو نصرتی نے مثنوی گلشن عشق بنی عبدالصمد کی تحریک پر لکھی تھی۔ ادبی ڈائری، یہ اس کتاب کے مصنف کون، ادبی ڈائری کے مصنف کون ہیں؟ تو اختر انصاری ادبی ڈائری کے مصنف ہیں، اختر انصاری۔ کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو کھڑی بولی کی 2 بولیاں ہیں۔ نظیر کے کس نظم میں ہانڈی، چولہا اور تنور کے الفاظ آئے ہیں؟ تو نظیر اکبر آبادی کی نظم روٹی میں یہ تمام الفاظ آئے ہیں۔ کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ تو امیر خسرو نے ہندوی اور ہندی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے۔ فضلی نے کربل کتھا کس کے عہد میں لکھی تھی؟ تو فضل علی فضلی نے کربل کتھا داستان محمد شاہی عہد میں لکھی تھی۔ سعادت علی خان کے عہد میں کس نے لکھنؤ کا رخ کیا؟ تو سعادت علی خان کے عہد میں انشاء اللہ خان انشاء نے لکھنؤ کا رخ کیا تھا۔ 1904 میں کسے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ تو 1904 میں مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ قصیدہ مدیح المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ تو قصیدہ مدیح المرسلین محسن کاکوروی کی تخلیق ہے۔ سرور جہان آبادی کی نظموں کی خصوصیت کیا ہے؟ تو سرور جہان آبادی کی نظموں کی خصوصیت ہے فطرت کے مناظر و مظاہرے کی پیشکش۔ جعفر زٹلی کا دیوان کس نے ترتیب دیا؟ تو جعفر زٹلی کا دیوان فرحت اللہ نے ترتیب دیا ہے۔ کس ناول نگار نے اپنے بعض ناولوں میں فنتاسیہ یعنی فینٹیسی کے تکنیک کو استعمال کیا ہے؟ تو کرسچن نے اپنے بعض ناولوں میں فنتاسیہ یعنی فینٹیسی کے ٹیکنیک کو استعمال کیا ہے۔ لہدو کے پھول، گھروندہ اور مدار یہ تمام ناول کس کے ہیں؟ تو یہ تینوں ناول حیات اللہ انصاری کے ہیں، لہدو کے پھول، گھروندہ اور مدار۔ اگلا سوال ہے کہ عصمت نے ممبئی میں رہنے والے حیدرآبادی خاندان کی کہانی کس ناول میں بیان کی ہے؟ تو عصمت نے اپنے ناول معصومہ میں حیدرآبادی خاندان کی کہانی جو کہ ممبئی میں تھی اس کی کہانی بیان کی ہے۔ فرصت قارے فقط 4 گھڑی ہے یارو، یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر جانثار اختر کا ہے۔ توڑا ہے لا مکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، توڑا ہے لا مکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ اصغر گونڈوی فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ مثنوی سحر البیان کب پائے تکمیل کو پہنچی؟ تو مثنوی سحر البیان 1784 عیسوی میں اور 1199 ہجری میں پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ سبرس میں غیر کس کی بیٹی ہے؟ تو سبرس میں غیر رقیب کی بیٹی رہتی ہے۔ ملے جو وقت نو سخنی ہزاراں سے، ادھر بھی دیکھ تماشا ہے میری کم سخنی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ مجروح سلطان پوری کا شعر ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ شعر اقبال کی نظم خضر راہ سے ماخوذ ہے۔ مدن سینہ اور صدیاں کیا ہے؟ تو مدن سینہ اور صدیاں تجرباتی افسانہ ہے۔ دیا شنکر نسیم نے کس کے عہد میں ہوش سنبھالا؟ تو دیا شنکر نسیم نے محمد امجد علی شاہ کی عہد امجد علی شاہ میں اپنا ہوش سنبھالا تھا۔ میر اثر دہلوی کس کے شاگرد تھے؟ تو میر اثر دہلوی خواجہ میر درد کے شاگرد تھے۔
آثار ابوالکلام کے مصنف کون ہیں؟ تو آثار ابوالکلام کے مصنف ہیں قاضی عبدالغفار خان۔ کس نے اپنے بیشتر ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کتابوں کو بنیاد بنایا ہے؟ کس نے اپنے بیشتر ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کو بنیاد بنایا ہے؟ تو پنڈت بیتاب نے اپنے ڈراموں میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کو بنیاد بنایا ہے۔ غلام غوث بے خبر کس کے دوست تھے؟ تو غلام غوث بے خبر مرزا غالب کے دوست تھے۔ اگلا سوال ہے کہ اس نثر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو قافیہ نہ ہو؟ تو اس کو مرجو کہتے ہیں، جس میں وزن ہو قافیہ نہ ہو۔ اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کا نام کیا ہے؟ اردو کے سب سے پہلے مضمون نگار بعض کا خیال ہے کہ ماسٹر رام چندر، اور جبکہ بعض کا خیال ہے سر سید احمد خان۔ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہی صیاد ہوتا ہے۔ یہ شعر ہے اصغر گونڈوی کا۔ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ تو یہ ہمارے نصاب میں شامل ٹیڑھی لکیر میں اس کردار کے ماں بننے کا جو زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بنتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ کرشن گیتا کس کی نظموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کرشن جی پر کہی؟ تو کرشن گیتا سیماب اکبر آبادی کے نظموں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے اعلان نامے نے فراریت، حیت پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت اور سائنسی عقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول علی سردار جعفری کا ہے۔ گلزار داغ، آفتاب داغ اور یادگار داغ یہ کیا ہے؟ تو یہ تینوں غزلیات کا مجموعہ ہے۔ کس نے رسالہ آج کل دہلی کی ادارت کی بھی کی تھی؟ تو معین احسن جذبی نے رسالہ آج کل کی ادارت کی تھی۔ تو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آیا ہے۔ یہ شعر اصغر گونڈوی کا ہے۔ جدیدیت کی سیر، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو جدیدیت کی سیر کے مصنف حیات اللہ انصاری ہیں، جدیدیت کے سیر کے مصنف۔ محی الدین قادری زور کا مدفن کہاں ہے؟ تو محی الدین قادری زور کا مدفن شری نگر کشمیر میں ہے۔ ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد کس کانفرنس میں پیش کی گئی؟ تو ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد حیدرآباد کانفرنس میں پیش کی گئی تھی۔ سردار جعفری کا منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟ تو سردار جعفری کا منظوم ڈرامہ ہے نئی دنیا کو سلام۔ مثنوی امن نامہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو مثنوی امن نامہ یہ تخلیق جانثار اختر کی ہے، مثنوی امن نامہ۔ مظہر علی ولا کی پہلی تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو مظہر علی ولا کی پہلی تصنیف ہے ماندھول اور کام کنڈلا۔ ماندھول اور کام کنڈلا یہ مظہر علی ولا کی پہلی تصنیف ہے۔ کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص کی ہے؟ جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص آئی اے ریچرڈز نے کی ہے۔ جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تخصیص آئی اے ریچرڈز نے کی ہے۔ بہار عشق، فریب عشق اور زہر عشق یہ کس کی مثنویاں ہیں؟ بہار عشق، فریب عشق اور زہر عشق یہ تینوں مثنوی مرزا شوق کی ہے۔ کس نے اپنے بیگمات کو جو خطوط لکھے تھے وہ ان کی مکتوب نگاری کی نفیس اور عمدہ نمونے تصور کیے جاتے ہیں؟ تو واجد علی شاہ نے جو اپنے بیگمات کو خطوط لکھے تھے وہ ان کی مکتوب نگاری کے نفیس اور عمدہ نمونے تصور کیے جاتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن دیا ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن دیا؟ تو یہ قول عبدالحلیم شرر کا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے UGC نیٹ اردو 2014 جون کا پیپر 3 آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔